بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میں سب سے برا وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے برا ہے، جو نرمی سے محروم ہوا وہ نیکی سے محروم رہا۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، خواہ وہ تمام رات عبادت اور تمام دن روزہ دار رہے۔ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ جس کے شر سے پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ قیامت کے دن غریب ہمسایہ امیر ہمسائے کا دامنگیر ہوگا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم والدین سے سرکشی ہے۔ نماز کے بعد سب اچھے کاموں سے بڑھ کر اچھا کام والدین کی اطاعت ہے۔ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ خدا کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اور خدا کا غضب والدین کے غضب میں ہے۔ تم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے کسی مریض کو حسب خواہش کوئی چیز کھلائی، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پھل کھلائے گا۔ وہ شخص ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے، جس نے والدین کو دونوں میں ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا۔ باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے اور باپ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا تیری ماں اور 4تھی بار فرمایا تیرا باپ۔ خالہ بھی ماں کی مانند ہے، آدمی کا چچا بھی اس باپ کی مانند ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ وہ بولا کہ ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ انہی کی خدمت میں جہاد کی کوشش کرو۔ باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے۔ ایک بار کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کے وفات کے بعد ان کے ساتھ کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی بخشش کی دعا مانگو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کے دوستوں اور سہیلیوں کی عزت کرو۔ انسان کے 3 باپ ہیں، والد، سسر اور استاد۔ خوشامد طالب علم کے لیے استاد کے سامنے جائز ہے اور کہیں جائز نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا عبادت ہے۔